ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید. اور اب ملیں گے اپنے آج کے مہمان سے. میرے آج کے مہمان جو ہیں ریٹائرڈ ہیں آرمی سے, کرنل خالد مصطفیٰ. السلام علیکم کرنل صاحب. کرنل صاحب جو ہیں شاعر ہیں, کالمسٹ ہیں, حمد نظم نعت جو ہے یہ لکھتے ہیں. انہوں نے کشمیر میں یونٹ کمانڈ کی ہوئی ہے معرکہ کارگل میں, اور ان کے بہت سارے جو ہیں شعری مجموعے, جن میں سے ایک خواب لہلہانے لگے اور وفیات اہل قلم اساکر پاکستان. یہ ان سے جانیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. یہ جو وفیات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اور ہندوستان میں بہت کم لوگ ہیں جو اس تحقیق کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ کیا تحقیق ہے؟ جی بیسیکلی وفیات جمع ہے وفات کی, اور وفیات نگاری میں بہت کم کام ہوا ہے, تو میں نے سمجھا کہ ایسی فیلڈ میں کام کیا جائے جس میں کم کام ہوا ہے. تو پروفیسر اسلم اس کے بانی ہیں پاکستان میں وفیات نگاری کے. اس کے بعد منیر سلیج نے کام کیا ہے, اور ہندوستان میں کچھ لوگ ہیں, اور کراچی میں عقیل صاحب ہیں, وہ عقیل عباس جعفری, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تو دوسرا میں نے یہ سوچا کہ چونکہ میرا تعلق اساکر پاکستان سے ہے, تو اساکر پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو لکھاری تھے. ابھی مشکل لفظ ہے تو اس کا ترجمہ کرتے چلیں. اساکر کا مطلب افواج. جی افواج پاکستان جی کی بات میں کر رہا ہوں. تو افواج پاکستان میں چونکہ بہت سارے لکھنے والے لوگ ہیں, اہل قلم ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, تو ان کا میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا. اور وفیات اہل قلم اساکر پاکستان میری پہلی کتاب تھی تحقیق کے حوالے سے. یعنی جتنے لوگ جو کہ پاکستان کی فورسز کے ساتھ منسلک ہیں اور وہ لکھتے رہے, شعر لکھتے رہے, یا پھر اور وہ وفات پا چکے ہیں, تو ان کا آپ نے ایک اعداد و شمار. جی بالکل, ان کے اعداد و شمار, ان کے جو سوانحی قوائف تھے ان کو میں نے جمع کیا, اور اس میں تمام فورسز کے لوگ شامل ہیں. اس میں بری, بحری, فضائی سب لوگ ہیں, اور سپاہی سے لے کے جنرل تک جتنے لوگ تھے لکھنے والے, جس نے کچھ بھی لکھا یا کسی کی کوئی کتاب ہے. تو اس میں ایسے ایسے نام آپ کو ملیں گے جو عام لوگ نہیں جانتے. منیر نیازی واز اے سیلر ان نیوی, بہت سارے لوگ نہیں جانتے. فیض احمد فیض ISPR میں لیفٹنٹ کرنل تھے. چراغ حسن اسرت, بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ پاکستان آرمی کیسا تھے. دوسرا اس کی وجہ یہ بھی تھے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو پاکستان آرمی سے متعلق, فورسز سے متعلق جو بھی لوگ ہیں, شاید وہ دے آر اونلی ٹریگر ہیپی, دے نو ہاؤ ٹو فائر, اور اس کے علاوہ ایسی بات نہیں ہے. تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے بھی میں نے یہ کوشش کی کہ سب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان آرمی میں جو لوگ ہیں وہ بھی, ان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے, وہ دل دھڑکتا بھی ہے, اور وہ بھی بہت نازک خیالات ان کے دل میں بھی ہوتے ہیں, اور ان کو وہ ایکسپریس کرنا بھی جانتے ہیں. تو یہ میں نے تھوڑا سا ایک جو سافٹ امیج ہے افواج پاکستان کا, اس کو میں نے ابھارنے کی کوشش کی. تو آپ نے جو اکٹھے کیے ہیں اعداد و شمار, اس کے مطابق کون سی ایک ہوتا ہے ٹینڈنسی کسی ایک فورس میں زیادہ ہوتی ہے, تو کہاں زیادہ آپ کو اہل قلم لوگ ملے؟ جی مجھے بری فوج چونکہ ذرا بڑی ہے نیوی اور ایئر فورس کی نسبت, تو بری فوج میں زیادہ لوگ ملے. اور زیادہ لکھنے والے جو تھے وہ مزاح میں بڑے بڑے نام جو ہیں آپ دیکھیں, ضمیر جعفری, کرنل محمد خان, یہ بڑے نام جتنے بھی اردو ادب کے ہیں یہ فورسز میں سے ہیں, بری فوج میں سے ہیں. کیونکہ وہاں پہ کچھ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا لائٹ رکھنے کے لیے مزاح بڑا اچھا, وہ ایک اچھا تاثر اس سے بنتا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے مطلب 3-4 بڑے نام اگر اردو ادب کے ہیں تو وہ پاکستانی فوج کے ہی ہیں, جن کا میں نے نام پہلے ہی لے چکا ہوں. صحیح. اور یہ سب جو ہے مزاح نگاری میں یا ان چیزوں میں رہے, یا اور بھی کچھ اور سائڈس پہ بھی گئے؟ ضمیر جعفری تو زیادہ تر خیر انہوں نے مزاح ہی لکھا, بلکہ ان کا بڑا وہ ہے کہ میں نے انہیں سنجیدہ شاعری بھی کی, لیکن وہ کہتے ہیں جب میں سنجیدہ شاعری بھی سناتا ہوں تو لوگ اسے مزاحی سمجھتے ہیں. جی, لیکن میں ان لوگوں کی بات کروں جنہیں لوگ جانتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو وہ بڑے لوگ ہیں جن کو کہ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, ان کی کتابیں منظر عام پر ہیں, لوگ ان کو جانتے ہیں, ان کی ایک فالوئنگ ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے لیکن وہ لکھتے رہے. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو افواج میں رہ کر جن لوگوں نے قلم کے ساتھ رشتہ رکھا, تو وہ ایکسپریشن کس قسم کا ہے؟ زیادہ شعر ہیں, شعری مجموعے ہیں, یا زیادہ افسانہ نگاری ہے,
یا کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تخلیق کی گئی؟ میں نے تو چونکہ میرا جو کام ہے جس کی ہم بات کریں وہ تو وفیات نگاری پہ ہے، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کہ اس دنیا میں نہیں رہے. لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے نوجوان جو ہیں ہمارے آفسر ہیں، جو ہمارے جوان ہیں، بہت اچھا شعر تخلیق کر رہے ہیں، بہت اچھے افسانے تخلیق کر رہے ہیں. رجحان کی آپ نے بات کی تو زیادہ رجحان جو ہے وہ شاعری کی طرف ہے. افسانہ اور ناول وہ تھوڑا سا اس میں زیادہ تھاٹ پروسیس چاہیے ہوتا ہے، یوں کہہ لیں، یا زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. تو زیادہ تر لوگ جو لکھ رہے ہیں اس وقت وہ شعر کہہ رہے ہیں، اور بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. میں اس میں شماری پہ آ جاؤں تو لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن جیسے میجر شہزاد نیر ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. نور جہان ایک نائک ہے فوج کا، افضل گور ہے، یہ لوگ بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، اب کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا گیا کہ ایک مشاعرہ ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے؟ جی، وہ ہمارے ہاں جو اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ اس طرح کے ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور بالکل لیکن پبلکلی؟ جی پبلکلی تو یہ اداروں کا کام ہے. کسی ایک پلیٹ فارم پہ سب کو اکٹھا کر لیں تو یہ بڑی اچھی ایک بات ہے کہ ایک. آپ نے بھی جب شعر لکھنے شروع کیے تو آپ سروس میں ہی تھے یا اس کے بعد آپ نے؟ جی، میں نے تو کالج کے زمانے سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا. گورنمنٹ کالج اصغر مال راولپنڈی سے میں نے ایف اے اور بی اے کیا. تو یہاں پہ پروفیسر یوسف حسن تھے جو ہمارے اردو کے استاد تھے، تو ان سے ہم نے اکتساب فیض کیا. پہلی جو چیزیں لکھیں، پھر میرا جو کوسار کے نام سے کالج میگزین تھا اس میں میری چیزیں شائع ہونا شروع ہو گئیں. پھر فوج میں چلے جب گئے تو پھر شاعری تھوڑی پس منظر میں چلی گئی، پروفیشنل مصروفیات جو تھیں ان کی وجہ سے، پیشہ وارانہ مصروفیات کی وجہ سے. لیکن وہ لگتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر، چھٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی. تو وہ تو ظاہر آپ کے اندر جو رہتا ہے سلسلہ. تو پھر جب فراغت ملی، اسپیشلی میری جب پوسٹنگ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئی، یہ قاصر صاحب جو تھے، غلام محمد قاصر، بہت اچھے شاعر تھے، ڈرامہ نگار تھے، ان کا شعر تھا. تو وہاں پہ قاصر ادبی فورم تھا، وہاں پہ میں گیا تو وہاں دوستوں سے جب ملاقات ہوئی تو پھر میرا ایک دفعہ شاعری کے ساتھ میری رشتہ جو ہے وہ جڑ گیا. تو بس پھر چل رہا ہے، شعر کہہ رہے ہیں، اور پھر تھوڑا میں تحقیق کی طرف نکل گیا. بالکل صحیح. جی ہاں. تو اب یہ جو آپ کے کام ہے اس میں حمد، نعت، نظم، کالمسٹ، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، تو کس چیز کی طرف زیادہ توجہ آپ کی رہتی ہے؟ میں ویسے تو بنیادی طور پر شعر کہتا ہوں، لیکن شاعری کے لیے بھی آپ کو مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا تنقید کی طرف بھی رخ کیا جائے، تحقیق کی طرف رخ کیا جائے. اور پھر میں نے ادبی کالم لکھنے شروع کیے. پھر وہ بھی کافی سارے، ابھی تو سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے ہیں. تو زیادہ میری ترجیح ہوتی ہے کالم میں ادبی کالم لکھوں. کسی کتاب پہ تبصرہ ہے، اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا میں تنقیدی پہلو بھی آ جاتا ہے، خود بھی تھوڑی آدمی کی لرننگ ہو جاتی ہے. آج کل بھی میں تقریباً ہر ہفتے کسی نہ کسی اخبار میں لکھ رہا ہوں، اور ایک ادبی کالم کسی کتاب پہ، کسی تقریب پہ، وہ میں لکھ دیتا ہوں. بالکل صحیح. کتنا فالوئنگ ہے ہمارے ہاں ادبی کالمز کی، یا لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں، یا پڑھنے کا ایک رجحان جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ وہ کم ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے مشاہدہ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں پڑھنے والے لوگ ابھی بھی ہیں. ہر شعبہ زندگی میں مخصوص لوگ ہی ہوتے ہیں جو، اگر موسیقی ہے تو موسیقی کو سننے والے مخصوص لوگ ہی ہیں. اسی طرح ادب میں کوئی افسانہ پڑھنا پسند کرتا ہے، کوئی ناول پڑھنا پسند کرتا ہے، کوئی شاعری پڑھنا پسند کرتا ہے. تو ہیں لوگ. یہ میرے خیال میں بات ٹھیک نہیں ہے کہ کتاب بینی ختم ہو گئی ہے، کم ہوگی. کم ضرور ہوگی کیونکہ ہماری مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، وقت ہمارے پاس تھوڑا کم ہو گیا. بہرحال جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. تو آپ اب کیسے ٹائم اپنا مینیج کرتے ہیں، اور کیا مصروفیت جو ہے وہ رہتی ہے جس کے ساتھ یہ سب آپ تخلیق کا کام جاری رکھتے ہیں؟ دیکھیں، تخلیقی آدمی جو بھی ہوتا ہے نا، اس کو وقت وہ کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتا ہے. اور دیکھیں، جو لوگ تخلیق کار نہیں ہیں ان کے پاس بہت سا وقت بھی ہو تو وہ کوئی تخلیق نہیں کر سکتے. تو آپ جتنے بھی مصروف ہوں، میرا خیال ہے تخلیق کار اپنے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی تخلیق کے لیے، کیونکہ تخلیق اسے بہت پیاری ہے، تو اپنی اس تخلیقات کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے. تو میں بھی اسی طرح مینیج کر لیتا ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے وقت نکال لیتا ہوں. بالکل صحیح. ہم کنٹینیو کریں گے اپنی بات چیت کو، لیکن اس وقت ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.